السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے ایک دل کو چھو لینے والا بیان، نماز کی روحانی طاقت، روحانی جسمانی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی پیدائش کا اصل مقصد عبادت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ عبادت کی سب سے عظیم شکل نماز ہے۔ نماز صرف جسمانی حرکتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ روح کی غذا، دل کا سکون اور ایمان کی روشنی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز کی روحانی طاقت کیا ہے اور یہ ہمیں اندر سے کیسے بدلتی ہے۔ نماز دل کا سکون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں، آگے فرماتے ہیں، نماز اللہ کا سب سے بلند اور مکمل ذکر ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ یاد ہی انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ جب دنیا کے غم، پریشانیاں، دل کی بے چینی اور خوف دل میں بڑھنے لگے تو نماز ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت میں محفوظ کرنا یعنی کہ محسوس کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ نمبر 2، نماز رب سے رابطہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے نماز۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں بندہ براہ راست اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ویسے ہی ہر مومن کو نماز میں وہ روحانی تعلق نصیب ہوتا ہے۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں دعا کثرت سے مانگو، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو سجدے کی حالت میں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کے قریب اس وقت انسان ہوتا ہے تو وہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 3، نماز روح اور ذہن کی صفائی ہے۔ نماز انسان کو اندر سے صاف کرتی ہے۔ جیسے جسم پانی سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی دل اور روح نماز سے پاک ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور تم اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پہ میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے۔ اللہ ان سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے چھوٹے موٹے معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ روحانی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 4، نماز گناہوں سے روکنے والی طاقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے ہمیں نماز۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ جو بندہ دل سے نماز قائم کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5،
نماز محبت الہی کی علامت ہے۔ کیسے؟ نماز ان لوگوں کی پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کی پہچان ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے وہ گویا دن بھر اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس بندے کا دل نور سے بھر جاتا ہے، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، آنکھوں میں حیا اور زندگی میں برکت آنے لگتی ہے۔ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی خود ہی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نماز کی روحانی اثرات دنیا اور آخرت میں۔ اب دیکھتے ہیں نماز کی دنیا میں کیا وہ ہیں اثرات۔ دنیا میں دل کا سکون ہے نماز کے ساتھ، ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے، برکت اور راحت ہوتی ہے، مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آخرت میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ آخرت میں یہ کیا ہوتے ہیں، اس کا کیا اثر ہے۔ قبر میں نور قیامت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ قبر میں نور ہوتا ہے نماز کے ساتھ، قیامت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز جنت کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال انسان سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی اس کی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ نماز سے رشتہ جوڑیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے ساتھ رشتہ جوڑیں، مطلب کہ ہم نمازیں پڑھیں۔ نماز صرف فرض نہیں، اللہ کا انعام ہے۔ یہ ایک روحانی دوا ہے جو دل کے ہر درد، ہر دکھ، روح کی ہر پیاس اور زندگی کی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے سکون نہیں ملتا تو جواب ہے کہ نماز میں آؤ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور وہ تمہیں سن رہا ہے۔ نماز میں اپنے اللہ کے سامنے آ کے جھکو تو اللہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، سن رہا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ مجھ سے مانگو، کچھ چاہیے، کچھ لینا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہماری نمازوں کو ہماری زندگی کی روشنی بنا دے، نماز سے محبت عطا فرما، اس کو قائم رکھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ ایک سبق آموز واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز میں روحانی طاقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پاؤں سخت زخمی ہوا کسی جنگ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ایک زہریلا تیر لگا، پاؤں کے اندر رہ گیا۔ ڈاکٹر حضرات اس دور کے جو معالج تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیر تبھی نکال سکتے ہیں جب بہت زیادہ تکلیف دی جائے، یعنی آسانی سے یہ تیر نہیں نکلے گا، یہ بہت مشکل سے نکلے گا، لیکن یہ درد ناقابل برداشت ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میں نماز میں مصروف ہو جاؤں تب نکال لینا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی تو ان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس قدر روحانی کیفیت میں چلے گئے کہ تیر کو نکال دیا گیا۔ خون بہت زیادہ آ رہا تھا مگر آپ کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی، یعنی نماز میں اتنے مصروف تھے، نماز اتنی لگن سے پڑھ رہے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ تیر نکال لیا انہوں نے۔ یہ ہے نماز کی روحانی طاقت۔ جسم کی تکلیف مٹ جائے، دل کا دکھ ختم ہو جائے اور انسان اپنے رب میں اس طرح کھو جائے کہ دنیا بھول ہی جائے۔ نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے۔ نماز کے ساتھ انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ اخلاق میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، اخلاق کو مضبوط بناتی ہے۔ نماز اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے
اور نماز مشکلات میں ہمت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ سنن ابی داؤد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون کا ذریعہ سمجھتے تھے نماز کو۔ نماز کے اثرات جسم، دل اور معاشرے پر۔ نماز ڈپریشن، بے چینی اور خوف کو ختم کرتی ہے۔ نماز پڑھنے سے دل کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ سجدہ دل کو نرم کرتا ہے۔ سجدے کے ساتھ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ نماز معاشرتی برائیوں کا علاج ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، زنا، سود، ان سب کا یہ علاج ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان بہت زیادہ برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ آخرت میں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر وہ نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی سب برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ نماز میں دل لگا کے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ نماز کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، محبت سمجھو۔ نماز کو فرض سمجھ کر نہ پڑھو، اسے اپنی ضرورت اور محبت بنا لو۔ جب تمہارا دل روئے یا آنکھوں میں آنسو ہوں، جب کوئی سہارا نہ ہو تو بس وضو کرو اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نماز سے سچی محبت عطا فرما، ہماری نمازوں کو نور، ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے سجدوں کو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔